بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مسلم امہ چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی ویورز، آج میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی ویورز، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم سے نوازا ہے، مجھے توریت حفظ ہے اور میں بلا واسطہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فخریہ جملے پسند نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بصریہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، میں میرا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام، جو بعض امور میں تجھ سے بھی زیادہ عالم اور دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تیرے اس بندے تک رسائی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، بس جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ یوشع بن نون کے ہمراہ مرد صالح کی تلاش میں چل پڑے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک جگہ آرام کی خاطر بیٹھے اور سو گئے۔ مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ توشہ دان سے نکل کر پانی میں گر گئی۔ مچھلی جہاں جہاں گزری وہاں ایک خشک پگڈنڈی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب بیدار ہوئے تو مچھلی کی تلاش میں اس پگڈنڈی پر چل پڑے۔ جب پگڈنڈی ختم ہوئی تو سامنے ایک شخص عمدہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ اور یوشع علیہ السلام نے سلام کیا اور اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں آپ سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کہ خدا نے صرف آپ ہی کو عطا فرمایا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں بعد میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں سمندر کے کنارے چلنے لگے۔ سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ ملاحوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور کہنے لگے کہ کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ ہمیں بنا کرایہ کے سوار کر لیا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ سب ڈوب جائے۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی تھی۔ کشتی سے اتر کر دونوں ایک جانب روانہ ہوئے۔ ایک میدان سے گزر ہوا، دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچہ کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر صبر نہ رہا اور کہا کہ ناحق ایک معصوم جان کو مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ سے صبر و ضبط نہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مرتبہ نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ویورز، یہ پورا واقعہ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جی، چلتے چلتے ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جہاں کے لوگ اچھے بھلے خوشحال تھے، لیکن درخواست کرنے کے باوجود بھی کسی نے بھی نہ ہی کچھ کھلایا اور نہ ہی کہیں ٹھہرایا۔ اسی بستی میں خضر علیہ السلام ایک ایسی دیوار کے پاس آئے جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دیا اور سیدھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور کہا، جس بستی کے لوگوں نے ہمیں نہ کھانے کو دیا اور نہ ٹھہرنے کی اجازت دی، آپ نے بغیر اجرت کے ان کی دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے
آپ سے جدا ہو جانا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مفارقت ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی حقیقت بیان کی۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو سورۃ الکہف میں اس طرح ظاہر کیا ہے: بس اب تم میں اور مجھ میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں عیب نکال دوں تاکہ عیب بھی سمجھ کر اسے چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کی اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھ، جس نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ سب باتوں کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ اور یہ بھی کہ ہمیں کبھی بھی تکبر سے، غرور سے کام نہیں لینا چاہیے، کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ ہی کی ذات ہے۔ جی ویورز، بہت شکریہ۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔